ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات ٹی وی کے جو میزبان ہوتے ہیں وہ پروگرام شروع کرتے ہوئے سب کو سلام کرتے ہیں، تو کیا سب کو جواب دینا واجب ہے؟ دیکھیں جو لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب سلام کیا جاتا ہے، جتنے لوگ متوجہ ہیں سن رہے ہیں، تو پھر ان کو یقینی سی بات ہے جب کان تک آواز پہنچتی ہے تو کم از کم اتنی آواز سے جواب دینا چاہیے کہ اپنے کان سن لیں، کیونکہ وہاں تک تو میزبان تک تو آواز آپ کی نہیں جائے گی، تو اپنے کانوں تک آواز پہنچانی چاہیے۔ ایک یہ فرماتی ہیں اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے سورت بھول گیا ملانا اور رکوع میں چلا گیا اور پھر وہ واپس آ کر اس نے سورت پڑھی، تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرے گا اور کیا واپس بھی آئے گا یا نماز کنٹینیو رکھے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر الحمد چھٹ گئی یا اس کے ساتھ سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں یاد آ گئی، تو حکم شرعی ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہوگا اور اگر الحمد بھولیے تو پہلے الحمد پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع دوبارہ کرے گا۔ یہ دو رکوع نہیں کہلائیں گے، پہلا والا باطل ہو جائے گا۔ اور اگر الحمد پڑھ چکے ہیں، سورت بھول گئے ہیں، ایسے ہی کھڑا ہو کے سورت پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن یہ باقی تمام نمازوں کے لیے ہے، صرف فرض کی جو تیسری اور چوتھی ہے، تیسری اور چوتھی فرضوں کی، اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو ان میں چونکہ الحمد شریف پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، چنانچہ فرض کر لیں اگر آپ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں پوری الحمد شریف نہیں پڑھی، کوئی آپ نے اور سورت پڑھ لی یا کوئی ذکر الہی کر لیا، جیسے 3 بار آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ کر رکوع کر دیں تو کافی ہے فرض کی تیسری چوتھی میں۔ تو اس میں اگر آپ رکوع میں اگر آپ نے کہا وہ الحمد شریف پڑھنی چاہیے تھی، نو، اب واپس لوٹنے کی حاجت نہیں ہے، اب آپ نماز کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بے ریش جو لڑکا ہوتا ہے، خواتین کو اس سے پردے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس سے کوئی پردہ لازم نہیں ہوتا، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی وہ بلوغت تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی لڑکے کی جو بلوغت کی عمر ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ اگر 12 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائے گا، لیکن فرض کر لیں ابھی وہ 12 سال کا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یا 13 سال کا ہے، لیکن بعض بچوں کی اٹھان بہت اچھی ہوتی ہے، وہ کافی لمبا قد نکال لیتے ہیں 12ویں 13ویں سال میں ہی، ایسے بچوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، خواتین کو باقاعدہ اس کو بڑے کے حکم میں رکھ کر پردہ کرنا چاہیے۔ اور اس کو ایسے لڑکے کو جو قریب البلوغ ہے اس کو شرعی اصطلاح میں مراہق کہتے ہیں، اور مراہق کے بارے میں یہ فقہا نے لکھا ہے واضح طور پہ کہ اگر ماں مثلا حج کرنا چاہتی ہے اور بچہ بھی مراہق ہے، یعنی بالغ نہیں ہوا لیکن قریب البلوغ ہے، تو یہ ماں کے لیے محرم بن سکتا ہے، ماں اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وہ بالغ تو نہیں ہوا لیکن اس پر بلوغت کے احکام جاری ہونا شروع ہو گئے، تو اس لیے پھر خواتین کو ایسے بچوں سے پردہ کرنا ہی چاہیے۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو 12ویں سال میں بھی بہت چھوٹے سے لگتے ہیں، ابھی ان کا قد اتنا نہیں بڑھتا ہے، ابھی مونچھوں کے کچھ آثار صحیح نہیں آتے ہیں، چھوٹے سے لگتے ہیں، تو ان سے پھر پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی وضو کر رہا تھا اور اس نے ناک صاف کی تو اس سے بلڈ نکل آیا اور کپڑے پر بھی لگ گیا، تو یہ کیا وضو قائم رہا یا نہیں رہا، اور کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیں بارہا آپ کو سمجھایا کہ اس خون کی مقدار پر غور و تفکر کریں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اگر یہ خون صاف نہ کیا جاتا تو خود یہ بہنے کی صلاحیت رکھتا، بہہ کر ناک سے باہر آ جاتا، اگر اتنی مقدار میں خون ہے تو پھر تو وہ وضو بھی توڑ دے گا اور کپڑا بھی ناپاک ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہے کہ آپ نے مطلب یوں کپڑا لگایا تو اس میں آیا ورنہ وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو یہ اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور یہ خون پاک ہوتا ہے، اس سے کپڑا ناپاک بھی نہیں ہوگا۔